بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یا اسی طرح سے قبر پر نماز جنازہ پڑھنا، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ کے سلسلے میں علماء متقدمین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ جمہور سلف صالحین بھی کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ احناف اور مالکی حضرات کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ راجح بات یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر 6 روایات موجود ہیں اور صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت ہے، اور یہ جو روایات ہیں یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سلسلے میں ہیں۔ جب اس بادشاہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے کہ آج حبشہ سے تعلق رکھنے والے ایک نیک سیرت انسان کا انتقال ہو گیا ہے، آئیے ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے صفیں درست کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر کے عیدگاہ کی طرف گئے، انہیں حکم دیا کہ عیدگاہ چلیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، اور وہ اعتراض عقل کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا جنازہ غائبانہ اس لیے پڑھا کہ مسلمانوں کی سرزمین کے علاوہ میں اس کا انتقال ہوا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ اس بادشاہ کے لیے پڑھا۔ یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل سے سوچیں کہ ایک ملک کا بادشاہ ہو اور اس کے اسلام کا چرچا ہو چکا ہو، تو کیا اعیان سلطنت میں، پوری بادشاہت میں کوئی ایسا شخص، کوئی اس کا ہمنوا، اس کا جاننے والا نہیں ہوگا جو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا؟ تو یہ کہنا کہ وہ غیر اسلامی سرزمین میں اس کا انتقال ہوا تھا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھا، یہ کہنا جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، اور یہ مذکور جو احادیث موجود ہیں ان احادیث کے بھی خلاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ قبر پر نماز پڑھنے کا، تو اس سلسلے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس کا وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں اطلاع دی گئی، میں بھی نماز جنازہ میں شریک ہوتا، مجھے اس کی قبر کی رہنمائی کی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے قبر کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی قبر کا پتہ لگایا جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، آپ وہاں گئے اور آپ نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبریں تاریکی اور ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے۔ تو آپ نے جا کر کے قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک اہم چیز معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ وہ خاتون کہاں نہیں دکھائی دے رہی ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، یعنی آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اگر آپ کو علم ہوتا
تو صحابہ کرام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے پوچھا کہ وہ عورت جو جھاڑو دیتی تھی وہ کہاں ہے. آپ نے اس کی قبر کے بارے میں پوچھا. صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں جگہ قبر ہے. آپ نے جا کر کے نماز جنازہ پڑھی. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غائبانہ قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اہم چیز اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین.